میں تو امتی ہوں اے شاہ امم، کر دے میرے آقا نظر کرم۔ میں تو بے سہارا ہوں، دامن بھی ہے خالی، نبیوں کے نبی تیری شان ہے نرالی۔ میں تو امتی ہوں اے شاہ امم، کر دے میرے آقا نظر کرم۔ غم کے اندھیروں نے یوں گہرا ہوا ہے، آقا دشوار اب جینا میرا ہوا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، ایک نئے عمل کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ دوستو، آج کا عمل حب کے حوالے سے ہے، لیکن یہ بات آپ اپنے ذہن میں رکھیں کہ یہ صرف اور صرف جائز محبت کے لیے ہے۔ ناجائز کے لیے آپ کریں گے تو وہ جو بچی کچی محبت ہوگی وہ بھی آپ کی محبت نفرت میں بدل جائے گی۔ تو کوشش کریں اس کو صرف جائز کام کے لیے ہی کریں۔ دوستو، اب اس کا طریقہ یہ ہے کہ جیسے ہی نیا چاند نکل آئے، اس کے پہلے دن سے لے کر 14 تاریخ تک آپ نے کسی بھی دن کالے جو چھوٹے سے سیاہ مرچ ہوتے ہیں، جو ہر جگہ پہ مل جاتے ہیں، بنسار سٹور کے پاس بھی ہوتے ہیں، جنرل سٹور کے پاس بھی ہوتے ہیں، کالے مرچ، یہ آپ نے 11 عدد لینے ہیں۔ اب آپ نے ہر مرچ پر اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، فلاں بن فلاں کے دل میں میری محبت پیدا ہو، اِنَّا شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، یہ آپ نے اس کے بعد پڑھنا ہے۔ مطلب ہر مرچ پہ آپ نے 11 بار اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ پڑھنا ہے، اور پڑھتے وقت آپ نے اس طریقے سے پڑھنا ہے: اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، فلاں بن فلاں کے دل میں میری محبت پیدا ہو، اِنَّا شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ اس طریقے سے آپ نے ایک مرچ پر 11 بار پڑھ کر اس کو ایک لمبی سی آپ سوئی لیں، اس میں پرو لیں۔ اب دوسرے مرچ پر آپ دم کر دیں، اس میں وہ سوئی میں پرو لیں۔ اس طرح ساری مرچوں پر 11 مرچ پر 11 بار پڑھ کر یہ آپ دم کرتے رہیں، اور ساتھ سوئی رکھے بڑی سی، اس میں آپ پروئیں۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ آپ سوئی اس میں ڈالیں گے تو وہ ٹوٹ جائیں گے، کوئی بات نہیں ہے، آپ نے بس سوئی اس میں ڈالنی ہے، ٹوٹ جائے تو بس اس کو ویسے ہی رہنے دیں، جو سوئی میں آ جائے وہ ٹھیک ہے، باقی جو ہیں وہ ایسے ہی رہنے دیں۔ اب جب آپ 11 مرتبہ 11 مرچوں پر پڑھ لیں تو اس کے بعد یہ جو آپ نے سوئی پہ پروئے ہیں، پہلے آپ نے اس کو گیس پہ جلانا ہوگا یا آگ پہ جلانا ہوگا۔ اب جو مرچی ٹوٹ گئی ہیں، جو نیچے گر گئی ہیں، آپ نے کسی کپڑے پہ سنبھال کے رکھی ہیں، اس کے بعد آپ نے ان کو جلانا ہوگا، اور یہ عمل آپ نے 7 دن تک جاری رکھنا ہوگا۔ اب یہ تو ان کے لیے ہیں جنہوں نے زکوٰۃ ادا کی ہوئی ہیں سورۃ الکوثر کی۔ جنہوں نے زکوٰۃ ادا نہیں کی، وہ مرچ بھی بغیر زکوٰۃ افراد والے مرچ بھی 21 لیں گے، اور ہر مرچ پر بھی 21 مرتبہ پڑھیں گے۔ اسی طریقے سے جو طریقہ میں نے آپ کو بتا دیا، اسی طریقے سے وہ استعمال کریں گے، اور یہ عمل بھی 21 دن تک ہی کریں گے۔ جنہوں نے زکوٰۃ ادا کی ہے وہ 11 کالے مرچ لیں گے، 11 بار ہر مرچ پہ پڑھیں گے، 7 دن تک عمل کریں گے۔ اور جنہوں نے سورہ کوثر کی زکوٰۃ ادا نہیں کی، بغیر زکوٰۃ والے افراد اسی طریقے سے 21 مرچیں لیں گے، ہر مرچ پر 21 بار آپ پڑھیں گے، 21 دن تک عمل کریں گے۔
اب یہ والا بندہ کسی اور کے لیے بھی پڑھ سکتا ہے، یہ والا بندہ کسی اور کے لیے نہیں پڑھ سکتا۔ آپ اپنے لیے پڑھیں گے تو جو طریقہ میں نے آپ کو بتا دیا اس طریقے سے پڑھیں گے، اور اگر آپ کسی اور دونوں کے لیے پڑھیں گے کہ ان کے درمیان جو محبت تھی وہ شدید محبت ہو جائے، شادی کی نیت ہے، ناجائز نہیں ہے، آپ کو اچھی طرح پتہ ہے کہ حرام نہیں ہے، یہ شادی کر لیں گے تو بس ٹھیک ہے، شادی کے لیے کسی کو راضی کرنا یا بیوی یا میاں کے لیے کرنا، وہ بیوی گھر میں اپنے میکے میں بیٹھی ہو، شوہر کے پاس نہیں آتی، یا شوہر لے کے نہیں جاتا، تو یہ عمل جائز محبت اس کو کہتے ہیں۔ یا پھر آپ لڑکی اور جو لڑکا ہے وہ شادی کے لیے راضی ہیں، اب لڑکی کی امی یا پھر لڑکے کی امی نہیں مان رہی تو اس کے لیے آپ کر سکتے ہیں اس کو۔ اس کے علاوہ جتنی بھی محبتیں ہیں کہ وہ فلاں بندہ یا فلاں لڑکا میرے ساتھ رہے، اس کے لیے انشاءاللہ آپ کریں گے، یہ الٹا اثر کرے گا۔ جو بچی کچھ محبت ملاقاتیں ہوں گی وہ بھی انشاءاللہ ختم ہو جائے گی، اور یہ آپ کر کے دیکھ لیں۔ تو اس طریقے سے آپ نے پڑھنا ہوگا۔ اب دوسرے کسی کے لیے آپ پڑھیں گے تو اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اس کے بعد آپ پڑھیں گے فلاں بن فلاں کی محبت میں بے قرار ہو، اِنَّا شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، ٹھیک ہے۔ تو اس طریقے سے آپ کسی دوسرے کے لیے پڑھیں گے۔ آپ مرچ یہی 11 لیں گے، 11 بار ہر مرچ پہ پڑھیں گے، اور 7 دن یہی عمل کریں گے۔ اور یہ جو ہے عمل آپ کسی اور کے لیے نہیں کر سکتے، یہ صرف آپ اپنے لیے کر سکتے، آپ نے زکوٰۃ ادا نہیں کی۔ دوسری بات دوستو، آپ نے اس کو شب جمعہ جو سب سے بہترین وقت ہیں اس کا، شب جمعہ سے آپ نے شروع کرنا ہے۔ اگر شب جمعہ سے آپ شروع نہیں کرتے تو شب جمعرات اس کو کہتے ہیں کہ بدھ کا دن گزار کر جو رات آتی ہیں اس کو شب جمعرات کہتے ہیں۔ اب شب اتوار کو بھی آپ کر سکتے ہیں، شب سوموار کو بھی آپ کر سکتے ہیں، مطلب پیر کا دن۔ ان چاروں میں سے کسی بھی شب کو آپ نے اس عمل کو شروع کرنا ہے۔ اب روزانہ ایک ہی وقت ہوگا، ٹھیک ہے دوستو، ایک ہی وقت ہوگا۔ مطلب آج آپ نے 9 بجے پڑھا ہے تو کل بھی آپ 9 بجے پڑھیں گے، پرسوں بھی آپ 9 بجے، یعنی 7 دن تک آپ 9 بجے ہی پڑھیں گے، اس میں آپ رد و بدل نہیں کریں گے۔ اب ایک بات اور ذہن میں رکھیں کہ اس کو پڑھتے ہوئے کسی ایثار کی ضرورت نہیں ہوتی، رجال الغیب کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ یہ ہے کہ اپنے پاس خوشبو بھی رکھے، اور جو اس کی سب سے بڑی شرط ہے جس پر آپ نے عمل کر کے آپ عمل میں یقینی کامیاب ہوں گے، تو وہ یہ ہے کہ آپ نے تصور کامل رکھنا ہوگا۔ تو آپ کا تصور نہیں ہوگا، بس پڑھائی کی طرف دھیان نہیں ہوگا اور آپ یوں ہی پڑھتے رہے، تو اس میں کوئی بھی اثر نہیں ہوگا۔ آپ نے تصور میں رکھنا ہوگا کہ میں فلاں شخص کے لیے کام کر رہا ہوں، یا اپنے لیے فلاں کے لیے کام کر رہا ہوں تاکہ وہ میری محبت میں بے قرار ہوں۔ تو اس طریقے سے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اپنے کلام پاک کی برکت سے آپ کی جائز مراد پوری فرما دے گا۔ امید ہے دوستو آج کا عمل آپ کو پسند آیا ہوگا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔